آپ اپنے کلام میں دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان جانے ہو، وچے گیڑے وچے گیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دل کے اندر تمبو وانگ تانے ہو، جو دل دا محرم ہوئے بابو سوئیو رب پچھانے۔ 4 لائنیں ہیں لیکن معرفت کا سمندر ہے اس میں۔ سب سے پہلی جو بات کی، ہر شخص ایک سمندر ہے، کسی کو کم تر نہ جانو، مت دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے، کسی کو کم تر نہ جانو۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، یعنی مثال کیا دے رہے ہیں حضرت سلطان باہو سلطان العارفین، یہ جو دل ہے نا دریا کی مانند ہے دریا کی مانند، لیکن گہرائی سمندر سے زیادہ ہے۔ سمندروں ڈونگے، اور سمندر کی گہرائی سائنس نے کتنی ترقی کر لی، کتنے آلات نکل آئے ہیں، آسمان سے زمین پہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن سمندر کی گہرائی آج تک نہیں ناپ سکے۔ ہر شخص سمندر سے گہرا ہے، کسی کو کم تر نہ جانو، اعلیٰ ہے سب۔ اس کے پاس بیٹھ کے دیکھو، اللہ کو پتہ نہیں وہ کتنا پیارا لگتا ہو، وہ رب کو، وہ شخص جسے تم ایسے ہی حقیر جان رہے ہو، وہ اس کو پتہ نہیں کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچے جیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہوں۔ ہر طرح کی چیز جو ہے وہ دل کے اندر ہے۔ انسان عالم اصغر ہے، اس کائنات میں جو کچھ پہاڑ سمندر دریا جانور بچھو ٹھواں سپ، یہ کسی نہ کسی صورت میں ہر چیز انسان کے اندر موجود ہے۔ انسان عالم اصغر ہے، بلکہ فرمایا رب کائنات نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، ہم نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، میری صورت ہے آدم کی صورت، آدم کی صورت میری صورت ہے، یعنی میرا اظہار آدم میں سے ہوگا۔ اللہ وچے جیڑے وچے گیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اگلی بات بڑی زبردست ہے، 14 طبق، 14 طبق، یعنی 7 زمینیں اور 7 آسمان، 14 طبق ان کو کہتے ہیں۔ 14 طبق دل کے اندر تمبو وانگ تانے ہو، تمبو کنات تمبو شادیوں پہ لگاتے ہیں، اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے، اوپر سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ تمبو کے اندر کیا ہے۔ مثال کو سمجھے اور اس کو دیکھے، پریکٹیکلی اپنی لائف میں دیکھیں۔ 14 طبق یعنی پوری کائنات تیرے دل کے اندر ہے، 14 طبق دل کے اندر تمبو وانگ تانے ہوں۔ اسی لیے کامل پیر و مرشد جب پہلے دن مرید کو بیعت کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ ظاہری آنکھیں بند کر لو، اس کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک بات ہے کہ یہ تیری ظاہری آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتی، یہ ظاہری آنکھوں کو بند کر دو، حواس خمسہ کو ختم کر دو، سونگنے کی حس، چکھنے کی حس، ان چیزوں سے کام لینا بند کر دے، ظاہر کی آنکھوں کو چھوڑ دے تاکہ تیرے دل کی آنکھ کھلے، اور جب تیرے دل کی آنکھ کھلے گی پھر عالم کیا ہوگا۔ مولا علی سے پوچھا، فرمایا رک جاؤ،
یہ تصور کی روشنی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں رک جاؤ۔ صحابہ نے اس کی حضور کیا بات ہے امیر المومنین؟ کہا کیڑیاں باہر نکل رہی ہیں، اپنی بلوں سے کیڑیاں باہر آ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں آؤ امیر المومنین کا دیدار کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے تجسس سے عرض کی کہ مولا کیا آپ کیڑی کی آواز سن سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو آواز کی بات کرتا ہے، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنی ہے۔ یہ ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تصور شخص مراقبے کو ٹائم تو دے کے دیکھو۔ ہمارا ہوتا ہے پکی پکائی پلیٹ میں آ جائے، نہیں دیکھو نا بابا فرید کو دیکھو، 12 سال ماں نے کہا نماز پڑھا کرو، عرض کرتے اماں جان نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ تو ماں کہتی ہے کہ شکر ملے گی، شکر ملے گی، ماں بھی فرید جیسی ہو، شکر ملے گی، مسلح بچھا کے دینا، نیچے شکر کی پوڑی رکھ دینی۔ شکر بڑی پسند تھی بابا فرید کو، نماز پڑھنی، شکر کھانی، موج مستی۔ ایک دن ماں کہیں دور چلے گی، شکر رکھنا، اس دن پھر دعا کی کہ باری تعالیٰ آج میری لاج رکھ لینا، اگر آج شکر نہ ملی اسے تو تیرا فرید نماز نہیں پڑھے گا۔ مسلح اٹھایا، پہلے تو پوڑی ہوتی تھی، پھر سارے شکر ہی شکر، سمجھ لگ گئی کہ بات تو کچھ اور ہے۔ 12 سال بھیجا، جاؤ عبادت کر، جا کے جنگلوں میں عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، وظائف جو ماں نے حکم دیا۔ 12 سال کے بعد آئے، زلفیں بڑی ہوئی تھی، ماں نے زلف کو پکڑ کے کھینچا، سی کی، تو آپ کیا کہتی ہیں کہ ادھر کیا کھاتے تھے؟ کہنے لگے کہ ادھر تو درختوں کے پتے کھایا کرتا تھا، پھل مل گیا کہیں کھا لیا، نہیں تو درختوں کے پتے کھاتے۔ تو آپ فرماتی احساس پیدا کر رہی ہیں ماں، میں جو کہہ رہا تھا کسی کو کم نہ جانو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، ٹا دے مندر، ٹا دے مسجد، ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ کہا کہ اگر جس کے پتے کھینچتے تو ان کو درد نہیں ہوتی ہوتی؟ یہ احساس، حالانکہ درخت کو ہم کاٹتے بھی ہیں، بالتے بھی ہیں، لیکن احساس پیدا کرنا تھا، کیونکہ جس کی نظر جتنی ہوگی اتنا اس کے اندر احساس ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے درخت بھی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے مچھلیاں بھی بات کرتی ہیں۔ حضور تشریف لے کے جا رہے تھے تو وہ راہب کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر پتھر جب حضور گزرتے تھے ہر پتھر سجدہ ریز ہوتا تھا اور زبان سے پکارتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پڑھتا تھا جس انداز میں بھی۔ کوئی اس پہ نہ فتویٰ لا دے کہ یہ درود نہیں تھا، حضور پہ درود پڑھتا تھا۔ یہ احساس، کیونکہ ان کا تعلق وہاں تک بھی تھا، ہمارا تعلق تو انسان تک نہ بنا۔ ان کا کہا وہ ان کو نہیں کھانے، پھر کیا روٹی دے دی جب بھوک لگے، روٹی کون سی دی؟ لکڑی کی۔ آج بھی پڑی بابا فرید کے دربار میں، جائیں نا ادھر پڑی ہوئی آج بھی۔ آپ فرماتے نہیں بابا فرید، فریدا روٹی میری کاٹ دی لاون میری پوکھ، جنہ کھادیاں چوپڑیاں گنے سہن کے دکھ۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں یہ کہاں سے ملی تھی مولا علی کو، یہ کہاں سے ملی تھی، یہ نظر کدھر سے ملی تھی؟ اپنے پیر سے ملی تھی، اپنے پیر و مرشد سے ملی تھی، اور وہی سلسلہ ہے۔ 14 طبق دل دے اندر، پھر کوئی چیز پوچھیتا نہیں رہتی، سمپل سی بات ہی، کوئی چیز پوچھیتا نہیں رہتی۔ جو جتنی محنت کر لیتا ہے آگے محنت پہ، جو جتنی محنت جو جتنا اس میں ڈوب گیا اتنا ہی وہ تر گیا۔ ہر کیٹیگری ہے، جس کی پہنچ جہاں تک اس کے لیے وہی پہ تو، جو جہاں تک گیا جس نے جتنی محنت کر لی اتنا اس نے پا لیا۔ اب کسی نے پایا ہی نہیں تو کوئی کہے کہ ہے ہی نہیں، اور نہیں تجھے پتا نہیں ہے، تو وہاں تک پہنچا نہیں ہے، بات تو ہے۔ اب کوئی کعبے گیا نہیں اور کہے کہ کعبہ نہیں ہے، ارے نہیں ان سے پوچھو جو دیکھ کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی یہ کہے کہ رب کی بارگاہ میں رسائی نہیں ہے، ارے تیری نہیں ہے، جو گئے ہیں ان سے پوچھو۔
تو अपनी बात करता है ना। 14 तबक दिल दे अंदर तंबू वांग ताले। अगली बात बड़ी लास्ट, देखो एक ही शेर में सारी बात बयान करके ये कमाल होता है, अर्क निकाल देना। हकीम होते हैं ना, वो कुश्ता मार देते हैं, कहते हैं बाल से भी कम खाना, बाल से भी कम खाना। हमारे जो मेडिकल वाले हैं ये इतनी इतनी बड़ी गोलियां देते हैं, हराम आता नहीं है। जो वाकई ही हकीम हो और वो जानता हो, कहते बाल ना घट खाएं, थोड़ी जी अक्सर मेडिसिन देती, इतनी तो खाना क्योंकि कुश्ता है, वही बहुत है। जिसकी जितनी पहुंच है, पहुंच अपनी ना हो तो इल्जाम नहीं देना चाहिए। पहुंच तेरी नहीं है यार, रब तो आश्कार है, उसके जलवे तो हर जगह पे हैं। हजरत बाबा बुल्ले शाह फरमाते, जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाना, कि जे मैं तेनू अंदर ढूंढा फिर मुकैयद जाना। सब कुछ तू है ते सब विच तू है, मैं सब नू पाक पुछाना। बात ही मुका दी, मैं भी तू है, तू ही तू है, ते बुल्ला कौन माना। बात ही मुका दी कि हर रंग में तो मुझे याद नजर आता है। अगली बात, जो दिल दा महरम होए बाहू सोइयो रब पुछाने। सुल्तान बाहू फरमा रहे, मेरी बात तो है ही नहीं, यानी अगर दिल रब को पहचानना है ना, मार्फत हासिल करनी है, अगर किसी को शौक है अल्लाह को पहचानने का, तो दिल का महरम हो जाए। जो दिल दा महरम होए बाहू सोइयो रब पुछाने हो। अब एक दलील भी दे दूं, कुलूबुल मोमिनीना अर्शुल्लाहि ताला, मोमन का दिल अर्श इलाही है। फरमाया कहीं नहीं समा सकता, अल्लाह फरमाता है मैं कहीं नहीं समा सकता, अगर समा सकता हूं तो मोमन के दिल में। अल्लाह फरमाता है, क्योंकि अक्सर दलील की बात करते हैं कि दलील तो दे, कुरान से बताएं जी। कुरान को समझना खाला जी का वाड़ा है, कुरान रब की किताब है, इसको समझना खाला जी का वाड़ा है। युदिल्लु बिही, कुरान खुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अक्सर इसको पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, कुरान को पढ़ के गुमराह हो जाएंगे। युदिल्लु बिही कुरान है, मैं नहीं कह रहा, रब का फरमान। क्यों गुमराह हो जाएंगे? क्योंकि बगैर मार्फत के पढ़ेंगे, बगैर पहचान के पढ़ेंगे, बगैर वसीले से पढ़ेंगे। डायरेक्ट 11,000 को हाथ डालोगे तो क्या होगा? पल्ले कख नहीं बचेगा। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, अक्सर गुमराह हो जाए। तो इसलिए प्यार मोहब्बत बड़ी शय है, प्यार मोहब्बत बड़ी शय है। हर एक से प्यार मोहब्बत से सीधे से लगाओ, सबको सबके साथ प्यार करो। और अगर रब तक पहुंचना है तो दिल की तरफ ध्यान रखा करो, दिल की तरफ नजरें झुकाओ। इसलिए तो फरमाया दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जरा गर्दन झुकाई और देख लिया। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जरा गर्दन झुकाई और देख लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब पे करम फरमाए और सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। इस महफिल के सदके सबके घरों पे खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।